السلام علیکم سر. وعلیکم ہم السلام. اپنی تیسری نشست میں موجود ہیں. خوش آمدید. ہماری ایک دوست بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, اور بہت ہی پیاری انسان ہیں. بہت مطالعہ, ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ کہ وہ مطالعہ بہت کرتی ہیں, اور ان کا جو ڈاکٹریٹ ہے وہ بھی اسلام میں اخوت اور رواداری کے حوالے سے ہے. ان کا ڈاکٹریٹ کا جو تھیسس ہے, تو انہوں نے آپ کے لیے, آپ سے تو سبھی متاثر ہو گئے ہیں وہ غیبت سے. میں نے کہا نا, آپ اس قدر چھپے ہوئے تھے کہ اب ہم آپ کو پوری طرح ہم نے دریافت کر لیا ہے. اور یہ اب جو ایک سائنس کی جیسے دریافت ہوتی ہے, تو وہ پھل فروٹ اس کا ساری دنیا تک پہنچانا لازمی ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہے تو آپ کی, آپ کا فرض ہے یہ. تو اسی فرض کو نبھاتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ مسلسل علمی نشستیں رکھیں, چونکہ علم تو ہمارا ہی ورثہ ہے نا جی. بالکل. ہماری واحد کتاب شروع اقرا سے ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو انہوں نے ایک سوال آپ کے لیے بھیجا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں. فرمائیے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اب دجالیت کا یہ فتنہ جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب سے موجود ہے, اور اس کا خنجر جو ہے روز ہمارے اندر ایک نیا زخم پیدا کر رہا ہے. تو اب غیبت کا کیا جواز ہے؟ دیکھیے, ایک مسئلہ بہت ہی سادہ سا ہے اور سب کے لیے ہے, عمومی ہے, جی. کہ ہم کسی بات کو اپنے قیاس یا اپنی فکر کے اعتبار سے ایک مقام دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حرف آخر ہے. یہ قیاس اور گمان کے پیچھے دوڑنا ہے. جی. کیونکہ اگر ہم اپنی جگہ یہ فیصلہ کر لیں کہ دجالیت اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل بعید میں کیا ہونے والا ہے. جی. یعنی آگے کا تو ہمیں علم نہیں ہے. ہم نے اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ کے یہ قیاس کر لیا, یہ گمان کر لیا کہ بس اب یہ جو ہے یہ آخری حد ہے. یہ ہمارا قیاس ہے. جی. ہم کیسے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آخری حد ہے؟ ہم تو نہیں ثابت کر سکتے. یہ تو عالم الغیب ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں قرآن کی, ہمیں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں ہے, اور یہ سوال بھی سادہ سا ہے اور ہم اس کو سادہ ہی رکھنا چاہ رہے ہیں, بہت زیادہ اسے آگے بڑھانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ بالکل ہاں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر اسلام کی طرف سے کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں نازل ہوتی. اب دیکھیے, یہ لمبی بحث ہے کہ آیت سے ان کی مراد کیا ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہو ہی رہی کہ کسی خاص چیز کی وہ ایک فرمائش کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہے اس آیت کے نزول کا, یہ کیوں نہیں ہو رہی. یہ تو اللہ سے ہو گیا ڈائریکٹ, اللہ سے نا. اب اس کے جواب میں ہم چلیے خالی ترجمہ ہی پڑھ دیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. انما غیب للہ. ہمیں یہی بتائے کہ امام کے ظہور میں امام کو جب حکم ہوگا اللہ کا تب آئیں گے. ہاں, تو غیب کا علم اللہ کو ہے. فانظروا, تم انتظار کرو. وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. تو یہ انتظار اس لیے کرو کہ یہ فیصلہ سوائے عالم الغیب کے کوئی کر نہیں پائے گا. ہم نے قیاس اور گمان کیا ہے کہ یہ وقت مناسب ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ دجالیت کا فتنہ بس یہ بس اب یہ ہو گیا, اب اس سے آگے کچھ نہیں ہونا. وہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے اور کہ اب آگے کیا ہونا ہے اور کیا کچھ ہونا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سوال ان کا ایک جذباتی, اچھا مسز صبیحہ اخلاق, ماشاء اللہ پروردگار ان کو ان کے علم میں اضافہ کرے, ان کو صحت تندرستی اور سلامتی عطا کرے. بڑی اچھے جذبے کا انہوں نے اظہار کیا, کیونکہ ہر مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں مولا کا ظہور ہو جائے. اس اعتبار سے ان کا جذبہ بہت قابل قدر ہے. لیکن جواب اس کا یہی ہے کہ انسان کو
اپنے گمان کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جتنا عالم الغیب کے علم پر کرنا چاہیے. تو یہ اس کا سمجھیے. اس لیے میں صرف دعا کا بتایا کہ ہاں امام کے ظہور کی دعا کریں. اور دعا جو ہے وہ دراصل ہم اپنی تمنا کا اظہار پروردگار عالم کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ تمنا جسے پروردگار خود پسند کرتا ہو وہ ہمارے لیے ایک عبادت بن جاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ہماری عبادت ہے کہ ہم ان کے ظہور کی تمنا بھی رکھیں اور دعا بھی کریں. اور بہرحال ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کو وہ وقت پروردگار دکھائے کہ جب اتمام فیض امامت ہو جائے. ہاں تو بہرحال یہ ہے ان کا جواب. اس سے جڑا ایک سوال میں بھی کروں. جی فرمائیے. ہم بہت کہتے ہیں جب ہم درود کے بعد بعجل فرج ہم کہتے ہیں, بہت دعائیں کرتے ہیں, تو استاد قمر جلالی کا ایک شعر ہے, اس کا ایک مصرع ہے, پھر آ گئے تو کیا ہوگا. آج کے اس میں بہت پورا اترتا ہے کہ کیا ہم نے تیاری کر لی, کیونکہ ان کے آنے کے بعد وہ بھی تو ہے نا کہ وہ ہم ظاہر ہے کہ ہم جب ان سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں تو اس رشتے کے شایان شان ہمیں ہونا چاہیے. مہمان کو اگر منتظر ہیں تو میزبان اس کے شایان شان ہاں اس کے استقبال کی تیاری کرے. بالکل انسان کو جب تک کہ اس کے شایان شان نہ ہو, جب تک یہ تو نہیں کہتے کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ شایان شان بننا چاہیے. ایگزیکٹلی ہمیں دعا بھی ہے نا. بالکل اللہ فضل اسرائیل کہ ہم پروردگار ہمارے کردار کو اس لائق بنا دے کہ جب ہمارے امام ظہور فرمائیں تو ہمارے کردار میں کوئی ایسی خامی نہ ہو کہ وہ ہمیں ہاں بالکل ہمارا سلام قبول نہ کریں یا ہم کو بحیثیت اپنا چاہنے والا, اپنا ناصر, اپنا مددگار. کیونکہ یہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ایک آنے والے کا ہدف یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کرے. اچھا تو اب عدل و انصاف کے قیام کے لیے کیا ظالم سے مدد لی جا سکتی ہے؟ نہیں لی جا سکتی. اچھا ہم ظالم صرف اسے سمجھتے ہیں جو ایک تلوار یا نہیں, تلوار کی بات نہیں ہے. ظلم وہ ہے کسی کا حق مار لینا. حق مار لینا آپ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ نے اپنے خالق کے حق کو نہیں سمجھا. بالکل. اس کا کیا حق ہے, آپ کے نفور کا کیا حق ہے, آپ کے امام کا کیا حق ہے. اب دیکھیے کون سا گناہ کیا تھا جناب یونس نے جو مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ظالمین میں سے تھا. تو جب ظالمین میں سے تھا کسی کو قتل کر کے تو نہیں آئے تھے, کسی کا مال تو چھین کے نہیں آئے تھے. صرف اتنی سی بات تھی کہ امت کے سامنے جاتے ہوئے پریشان ہو رہے تھے کہ میں تو ان سے کہہ کے آیا تھا کہ عذاب آ رہا ہے اور عذاب آیا نہیں, اب میں کیسے منہ دکھاؤں گا. تو اتنی سی بات کو انہوں نے ظلم کہا. تو اب اگر ہم شمار اپنا ظالمین میں کرا دیں اور کہیں کہ مولا آپ عدل و انصاف قائم کریں, ہم آپ کے مددگار ہیں, تو کیسے مدد کریں گے؟ اہلیت ہی نہیں ہے نا مدد کرنے کی. بھائی امام یہ کہہ نہیں سکتا کہ ظالموں آؤ عدل قائم کرو. بھائی عادل بنیں گے تو امام کی مدد کریں گے. یہ اس کردار کے خلاف ہے. بالکل اس کردار کے خلاف ہے, ہدف کے خلاف ہے. بالکل کہ بھی ہدف کیا ہے؟ بالکل جب قیام عدالت ہدف ہے تو قیام عدالت میں جو کردار ادا کرنے والے ہیں ان کا عادل ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. وہ عادل ہی نہیں ہوں گے تو کیسے قائم کریں گے؟ امام کی فوج میں ہاں تو آپ جب عادل ہی نہیں ہوں گے تو کیسے فوج جمع ہو رہے ہیں تو آپ کیسے؟ میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ فوج اب تک جمع نہیں ہو رہی ہے, 313 افراد نہیں جمع ہو رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ ہم وہ اہلیت اور وہ صلاحیت نہیں پیدا کر رہے ہیں. وہ اہلیت اور وہ صلاحیت تو پیدا کریں. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے اکثر مومنین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, وہ عادل نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ عادل کے پیچھے پڑھیں نماز, لیکن کیا آپ کو خود عادل نہیں ہونا ہے؟ بالکل. کیا خالی پیش امام کو ہی عادل ہونا؟ یعنی ساری پیش امام تو عادل ہو اور آپ عادل نہ ہو تو کیا نماز پڑھیں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے سر. ہمارے سلیبس میں بہت ایسے سوالات کہ بھائی از میں آپ عادل بنیں گے, معاشرہ افراد پیدا کرتا ہے, معاشرہ فنکار پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر معاشرہ ادبی نہ ہوتا تو میر انیس پیدا نہیں ہوتے. کیا بات ہے, آپ کا تو سب ماسٹرز بھی آپ کا جی ادب میں بھی تو ہے, فارسی میں بھی ہے. جی ہاں, تو جو بھی
معاشرہ پیدا کرتا ہے. اگر معاشرہ عادل پیدا کرے گا تو پیش امام بھی عادل ہوگا, ذاکر بھی عادل ہوگا, ذاکر بھی عادل ہوگا اور سب عالم بھی عادل ہوگا. لیکن جب معاشرے میں عادل پیدا ہی نہیں ہوں گے تو جو معاشرہ ہے اسی میں سے ذاکر نکلے گا, اسی میں سے پیش امام نکلے گا, اسی میں سے آپ کا مولوی یا مولانا نکلے گا, اسی میں سے ڈاکٹر نکلے گا. تو پہلے آپ کو معاشرے کو عادل بنانا ہے. ہمارا تو چینل ہی سر معاشرے کو, سوشل فیبرک کو, بالکل اسی حساب سے ہم نے کہا کہ آپ کی نظر معاشرے پر زیادہ ہے, تو ظاہر ہے کہ معاشرے سے آئے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ معاشرہ جیسے افراد پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے آج دنیا میں ادب جو ہے وہ ہر معاشرے میں مفقود ہو گیا. انگریزی کا ادب آپ لے لیں, فارسی کا ادب لے لیں, عربی کا ادب لے لیں, اردو کا ادب تو خیر ستیہ ناش ہوا ہی ہے, کوئی ادب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں ادب نہیں رہا. ایگزیکٹلی بھئی جب معاشرے میں ہی ادب نہیں رہا تو ادیب کہاں سے پیدا ہوگا؟ جو معاشرے کے لوگ ہیں وہی تو پیدا ہوں گے, وہی تو نکلیں گے. یہی بات ہم حکومت کے لیے لوگ کہتے ہیں حکومت خراب ہے. بھئی اگر معاشرہ خراب ہو چکا ہے, ہاں تو بھئی اسی میں سے لیڈر بنے گا, تو کمزور ریاست وجود میں آئے گی نا, چونکہ یہی لوگ جائیں گے آسمان سے تو کوئی نہیں گرے گا. اسی معاشرے سے لوگ بالکل یہی بات ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ جیسا معاشرہ ہوگا ویسے افراد پیدا ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم بس یہ جو پروردگار کام قبر میں ہمارے تو پاؤں ہیں آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے جو نیک عزائم ہیں پروردگار ان میں آپ کی مدد کرے اور انشاءاللہ کامیابی دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو موقع دے کہ آپ جو کام کرتے ہیں. ارے ہمارا تو جہاں تک تعلق ہے ہمیں تو شرمندگی ہونے لگی جس طریقے سے آپ ہمارا تعارف کرا رہی ہیں. ہم اس قابل کہاں ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایک پروگرام نے دیکھیے ڈاکٹر شاہد مسعود کے, یہ میڈیا کا کمال ہے آج کل کہ لوگوں میں یہ تجسس پیدا کیا کہ یہ کون صاحب ہیں, یہ تو کسی بھی فقہ اور عقیدے کے مولوی تو نہیں لگتے. تو اس سے مجھے افسوس اور دکھ یہ ہوا کہ کیا مولوی کا لفظ اس حد تک ساکھ ہو چکا ہے کہ لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو اچھی بات بتائی جا رہی ہے وہ کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا. اب اس پر تو بات ہوگی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت آپ نے اپنا وقت دیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ہماری نشستیں اب جاری رہیں گی. انشاءاللہ شکریہ.